خوش آمدید ناظرین، میں ہوں عمر جاوید۔ ناظرین، جیسے ہی عمران حکومت کا خاتمہ ہوا ہے اور شہباز شریف پاکستان کے پرائم منسٹر بنے اور نئی کابینہ بھی حلف اٹھا چکی ہے اور وزراء نے کام بھی شروع کر دی ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا کے اندر اور پاکستان میں کئی حلقوں کے اندر یہ بات اب کہی جا رہی ہے کہ چونکہ عمران حکومت کا خاتمہ ہو گیا ہے اور شہباز شریف پرائم منسٹر بن گئے ہیں، اس لیے مسائل بہت جلد حل ہو جائیں گے۔ اچھا، اس میں پھر ہمارا میڈیا کے میں اکثر سیگمنٹس کی بات کر رہا ہوں، پوری میڈیا کی بات نہیں کر رہا۔ میڈیا کے اکثر سیگمنٹس کیا غلطی کر رہے ہیں؟ میڈیا کے اکثر سیگمنٹس وہی غلطی کر رہے ہیں جو انہوں نے جولائی 2018 میں، جب عمران خان انتخابات میں کامیابی ان کو حاصل ہوئی، اس کے بعد جو میڈیا کے اکثر حلقوں میں یہ تاثر دینا شروع کر دیا گیا کہ چونکہ عمران خان پرائم منسٹر بن جائیں گے تمام مسائل کا حل ہو جائے گا۔ اب سمجھنے کا ایشو کیا ہے؟ سمجھنے کا ایشو یہ ہے کہ کوئی پرائم منسٹر ہو، حکمران ہو، لیڈر ہو، یا جہاں پر صدارتی نظام ہے وہاں پر صدر ہو، وہ کس طرح کی انتظامیہ پر، کس طرح کے سیاسی طبقات پر، کس طرح کے وزراء پر، کس طرح کی ایلیٹ پر انحصار کر رہا ہوتا ہے اپنی طاقت کے لیے۔ اب اگر ہم دیکھیں شہباز شریف صاحب ایلیٹ کے کن حصوں پر انحصار کر رہے ہیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ شہباز شریف یہاں تک پرائم منسٹر بننے کے لیے یا عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنانے کے لیے شہباز شریف نے انحصار کیا ایم کیو ایم پر، باپ پارٹی پر۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ کاف کا جو گروپ ہے اس پر، مسلم لیگ کاف کے گروپ سے مراد جو چودھری شجاعت صاحب کا گروپ ہے اس پر، ایسے طبقات پر انحصار کر کے تحریک عدم اعتماد عمران خان کے خلاف کامیاب ہوئی اور پھر شہباز شریف پرائم منسٹر بنے۔ اب میجر فلا کیا ہے؟ یعنی عمران خان جن طبقات پر انحصار کر رہے تھے، جیسے مثال کے طور پر ایم کیو ایم ان کی اتحادی تھی، ایم کیو ایم کے 2 وزراء بھی شامل تھے کابینہ میں، کاف لیگ ان کی اتحادی تھی، ایسے طبقات پر عمران خان انحصار کر رہے تھے کہ جو واضح طور پر ہمیں نظر آ رہا تھا کہ جس سے نہ کسی قسم کا معاشی استحکام آئے گا، جس سے نہ کسی قسم کی کوئی سیاسی بہتری آئے گی۔ اب شہباز شریف سیم انہی طبقات پر انحصار کر رہے ہیں۔ یہاں یاد کیجئے کہ عمران خان کا ایک دعویٰ ہوتا تھا کہ اگر لیڈر ایماندار ہو تو نیچے سب کچھ ایماندار ہو جاتا ہے، سب کچھ بہتر ہو جاتا ہے۔ عمران خان کے جتنا عرصہ وہ اقتدار میں رہے 2018 سے لے کر ابھی اپریل تک، اس میں یہ سبق ہمیں نظر آیا کہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس دنیا کے جمہوری ممالک کے نظیریں ہیں کہ جہاں پر پارلیمانی نظام میں پرائم منسٹر یا صدارتی نظام میں جو صدر ہوتا ہے وہ بے شک خود ایماندار ہو، اس کا کاروبار نہ ہو، اس کی فیکٹریز نہ ہو، انڈسٹریز نہ ہو، لیکن اگر وہ انحصار اپنی طاقت کے لیے ڈپینڈنٹ ہوگا ایلیٹ کی کرپٹ سیگمنٹ پر، کارپوریٹ سیکٹر پر، فیوڈل لارڈز کے ساتھ، لینڈڈ ایلیٹ کے ساتھ، تو وہ ڈلیور نہیں کر پائے گا۔ اب دیکھیں دنیا بھر میں اس ٹائم جس ملک کی سب سے زیادہ، جس ملک کو سرمایہ داری نظام میں پورے آل اوور گلوبل آرڈر میں مانا جاتا ہے، ڈیموکریٹک بھی مانا جاتا ہے، وہ امریکہ کی مثال دی جاتی ہے۔ اب امریکہ کے اندر کئی ایسے پریزیڈنٹس آئے ہیں، وہاں کئی ایسے صدر گزرے ہیں کہ جو امیر نہیں تھے۔ مشہور ناموں میں جیسے آپ دیکھیں ٹرومین کا نام ہے، ولسن کا نام ہے، آرتھر جو پریزیڈنٹ تھے، یہ امیر لوگ نہیں تھے۔ یا اگر ہم دیکھیں کہ بارک حسین اوباما، تو یہ بھی وہاں کے کیپٹلسٹ نہیں تھے، یہ وہاں کے کوئی، ان کا براہ راست تعلق کارپوریٹ سیکٹر کے ساتھ نہیں تھا، لیکن ان کا انحصار کن کے ساتھ تھا؟ ان کا انحصار امریکہ کے مختلف کارپوریٹ سیکٹرز پر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے وہاں امریکہ میں جب ایسے افراد صدر بنے تو بھی ہمیں امریکہ کے اندر جو کیپٹلزم نظام کی تفریق ہے، یا جو وہاں کے سماج کے اندر ایک طرح کے وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم ہے، اس میں بہتری نظر نہیں ہے۔ پڑوس کے ملک انڈیا میں دیکھیے، اب مودی کوئی خود انڈسٹریسٹ نہیں ہے، مودی کوئی کارپوریٹ سیکٹر کا آدمی نہیں ہے، مودی کوئی بہت بڑا جاگیردار نہیں ہے، وہ ایک لوور کلاس کا بندہ مانا جاتا ہے، یعنی نچلے طبقے کا بندہ مانا جاتا ہے، لیکن مودی کا انحصار کن پر ہے؟ انڈیا کے کارپوریٹ سیکٹر پر۔ یہ رافیل سکینڈل جو ہمارے سامنے آیا، بہت بڑا سکیم انڈیا کی ڈیفینس ہسٹری میں، یہ دیکھیں آپ، وہ مودی سے ان طبقات نے فائدہ اٹھایا جنہوں نے مودی کی انتخابی مہم میں اربوں کروڑوں روپیہ لگایا تھا۔ تو پاکستان میں عمران خان سے پہلے ہوتا کیا تھا کہ جو پرائم منسٹرز ہوتے تھے وہ یا تو جاگیردار ہوتے تھے یا سرمایہ دار ہوتے تھے۔ نواز شریف اس کی ایک مثال ہے سرمایہ دار کی، باقی جاگیرداروں کی تو طویل فہرست ہے پاکستان میں، اکثر جو پرائم منسٹرز پاکستان میں رہے ہیں وہ جاگیردار رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کا ایک تجربہ اس وجہ سے نیا تھا کہ نہ خود کے بہت بڑے جاگیردار تھے، نہ کیپٹلسٹ کیٹیگری میں آتے تھے، نہ خود سے ان کو بھی بڑے کارخانے تھے، فیکٹریز تھی۔ ان کا دعویٰ بھی ظاہری بات ہے یہ تھا کہ چونکہ میرا
کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے اس وجہ سے پاکستان کا نظام بہتر کر دوں گا. لیکن ہوا کیا؟ ہوا بالکل اس طرح ہی. ہمیں کسی قسم کا پیراڈائم شفٹ نظر نہیں آیا, کوئی انقلابی تبدیلی نظر نہیں آئی, کسی قسم کی سیاسی معاشی بہتری نظر نہیں آئی. کیوں؟ کیونکہ ان کی ڈپینڈنسی, ان کا انحصار جن طبقات پر تھا وہ خود ان کے سٹیکس تھے, ان کے پاکستان کی معیشت کے اندر, پاکستان میں مختلف سیکٹرز کے اندر ان کے سٹیکس تھے, ان کے جن طبقات پر وہ انحصار کر تھے. اس کی دو بڑی مثالیں ہمارے سامنے جہانگیر ترین اور علیم خان کی صورت میں موجود ہیں کہ جنہوں نے 2011 کے بعد عمران خان کو بھرپور کارپوریٹ سپورٹ فراہم کی. اور پھر جو آج عمران خان صاحب کی قریبی ساتھی ہیں, ماضی میں ان کی منسٹر رہی ہیں, شیریں مزاری. شیریں مزاری نے 2012-13 میں, اس سے پہلے پی ٹی آئی انہوں نے جوائن کی تھی, لیکن 2012-13 میں انہوں نے یہ کہہ کر پی ٹی آئی چھوڑ دی کہ پی ٹی آئی اب بگ منی کو پیاری ہو چکی ہے. جب یہ جہانگیر ترین اور علیم خان جیسے لوگ آئے تو شیریں مزاری کا باقاعدہ, یہ آن دا ریکارڈ بات ہے, آپ تلاش کر سکتے ہیں اس کو گوگل پر جا کر, انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی اب بگ کیپٹل, بگ بزنس, بگ منی کی پارٹی بن چکی ہے. خیر وہ ان کا احتجاج مختصر ثابت ہوا, دوبارہ پی ٹی آئی میں آ گئی. لیکن اس سے ثابت کیا ہو رہا ہے؟ اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ ملک کی پالیٹکس یعنی سیاست کو, اکنامکس کو, ریسورسز کی جو ایک جسٹیفائڈ تقسیم ہوتی ہے, منصفانہ تقسیم ہوتی ہے, یہ اس کا انحصار صرف کسی ایک لیڈر پر نہیں ہوتا, اس کا انحصار کسی پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ پر نہیں ہوتا, اس کا انحصار ہوتا ہے پورے سٹرکچر پر, پورے نظام پر. وہ ڈھانچہ جس کے گرد یہ پورا نظام گھوم رہا ہوتا ہے, جس کے گرد یہ پورا جو ایلیٹ کیپچر ہوتا ہے, جو اشرافیہ ہوتی ہے, جو ملک کے امیر طبقات ہوتے ہیں, وہ جس طریقے سے وسائل کی تقسیم, وسائل کی لوٹ مار کر رہے ہوتے ہیں, جس کا ٹرکل ڈاؤن نیچے بہت کم ہو رہا ہوتا ہے, یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کس طبقے پر کون انحصار کر رہا ہے. تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ عمران خان صاحب جن طبقات پر انحصار کر رہے تھے, اب شہباز شریف بھی ان طبقات پر انحصار کر رہے ہیں. یہاں ایک اور مثال مجھے چھوٹی سی یاد آ رہی ہے کہ آپ دیکھیے کہ 1997 سے لے کر 1999 تک نواز شریف پاکستان کے پرائم منسٹر تھے, اور اس وقت جو خزانہ کے معاملات تھے وہ سرتاج عزیز صاحب دیکھتے تھے. وہ خیر خارجہ کے بھی دیکھتے تھے لیکن ان کا ان پٹ ہوتا تھا, اسحاق ڈار صاحب دیکھتے تھے. لیکن آپ میں سے شاید کئی لوگ جانتے ہوں کہ تب اس وقت شوکت عزیز کو امریکہ میں رابطہ کر کے وہاں سے ایڈوائس لی جاتی تھی, ان سے شوکت عزیز سے مشورہ لیا جاتا تھا, جی آپ بھی مشورہ دیں, اپنے ان پٹ دیں. تو مشرف نے آ کر ان سے یہ انڈائریکٹ بات کرنے کے بجائے سیدھا ہی شوکت عزیز کو اپنا وزیر خزانہ بنا دیا, اور بعد میں ان کو وزیر اعظم بھی بنا دیا. تو اس سے ظاہر کیا ہوا؟ ظاہر یہ ہوا کہ چہرے کی تبدیلی, کسی ایک فرد کا کسی اے کا پرائم منسٹر بن جانا, بی کا اس کو اٹھا کر خود پرائم منسٹر بن جانا, اس طرح مسائل کا حل نہیں ہوتا. مسائل کا حل پوشیدہ ہوتا ہے سسٹم کی اوور ہالنگ میں, سسٹم کی تبدیلی میں. تو یہی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اگر آج بھی باپ پارٹی نے, ایم کیو ایم نے, مسلم لیگ کاف کے ایک دھڑے نے, ایسے حلقوں نے جو ماضی میں ہر طرح کی حکومتوں کا حصہ رہے ہیں, چاہے فوجی حکومتیں ہوں, چاہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہو, چاہے نون لیگ ہو, اگر آج وہ اس حکومت میں دوبارہ شامل ہو گئے اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ مسائل حل ہو جائیں گے تو یہ ہماری خود فریبی ہی ہو سکتی ہے, اور کیا ہو سکتا ہے. بہت شکریہ.